اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینلز کے ویورز کو منصف عوان ایڈوکیٹ کا سلام ہو لاہور سے۔ دوستو، آج 10 محرم ہے اور 10 تاریخ ہے سپٹمبر کی، اور 10 محرم یہ ہے 1441 ہجری۔ دوستو، میں آج تاریخ میں جو اصل حقیقت ہے واقعہ کربلا کی، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو میں نے بھی پڑھی ہے، کیونکہ میں نے بھی ہسٹری میں ایم اے کیا ہے اور عربی میں بھی ایم اے کیا ہے، تو اسلامی ہسٹری بھی میں نے ساری پڑھی ہے اور بر صغیر کی ہسٹری بھی میں نے ساری پڑھی ہے۔ تو ہسٹری کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ کربلا کس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو دوسرے پہلو ہیں وہ تو آپ کو علماء لوگ بتاتے رہتے ہیں اور اس کے جو ساری چیزیں ہیں، لیکن تاریخ میں یہ اصل واقعہ کیسے ہوا کیسے ہے۔ جیسے کہ سارے آپ دوست جانتے ہیں کہ ہمارے 4 خلیفہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی، ٹھیک ہے جی، رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ یہ جو ہے انہوں نے اپنی اپنی میعاد پوری کی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو ان کی خلافت کے دوران ہی امیر معاویہ نے جو ہے نا بغاوت کر کے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جنگیں بھی ہوئی ہیں اور سارا کچھ ہوا ہے۔ تو چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان کے بعد حضرت امام حسن کو لوگوں نے مجبور کیا کہ حضرت علی کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ خلافت کے لیے آئیں۔ تو وہ نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے زبردستی کہا کہ جی آپ آئیں، مدینہ میں ہیں، آپ آئیں۔ اور جو امیر معاویہ تھا یہ دمشق میں تھا، اس نے دارالخلافہ دمشق کا بنایا ہوا تھا، وہ حضرت علی کے دور میں ہی دارالخلافہ دمشق شفٹ ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے مدینہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور تقریباً 6 مہینے وہ حکومت رہی، جن کو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگر خلفائے راشدین 4 ہیں تو 5ویں اگر آپ کہنا چاہیں تو امام حسن کو خلیفہ 5واں کہہ سکتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ امیر معاویہ نے لشکر کشی کی اور اس نے امام حسن علیہ السلام کو لڑائی کے لیے آگے بڑھا۔ امام حسن علیہ السلام نے بھی پورا ایک فوج تیار کی اور وہ بھی لشکر کے لیے چل پڑے۔ تو اس نے جو ہے امیر معاویہ نے مذاکرات کے لیے امام حسن کو شرائط بھیجیں۔ امام حسن نے ایک خالی کاغذ جو ہے، خالی کاغذ، وہ امیر معاویہ کی طرف بھیج دیا کہ آپ جو شرائط آپ کی ہیں وہ مجھے بتائیں۔ تو چنانچہ امیر معاویہ نے جو شرائط وغیرہ وہ کیں تو امام حسن چونکہ پہلے ہی وہ خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے ان کی تمام وہ چیزیں تسلیم کر دیں اور اپنی حکومت کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح امیر معاویہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ اور دوستو، امیر معاویہ کی حکومت 10 سال رہی ہے، 10 سال۔ اس میں سارا کچھ ایکسپینڈیشن، فتوحات بھی ہوئی ہیں، سارا کچھ ہوتا رہا ہے۔ 10 سال کے بعد جب امیر معاویہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا، جیسا کہ آج کل سعودی عرب میں اور جہاں جہاں خلافت ہے وہاں ولی عہد مقرر کرتے ہیں، جو کہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ لیکن آج بھی اسی طرح امیر معاویہ اور یزید کی حکومتوں کو عمل پیرا کرتے ہوئے یہ سارے عربی ممالک میں وہی بادشاہ چل رہی ہے جس کے خلاف امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ تو جب یزید آیا نا تو یزید کی حکومت کو اکثریت نے تسلیم کر لیا۔ 2 اشخاص ایسے تھے جنہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یزید کی حکومت کو نہیں مانتے، یہ غیر اسلامی ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے اور اس میں جو ہے نا قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ان 2 آدمیوں نے بغاوت کی ماننے سے انکار کر دیا۔ نمبر 1 حضرت امام حسین علیہ السلام، نمبر 2 زبیر بن طلحہ، عبداللہ بن زبیر۔ تو عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ مکہ تشریف لے گئے اور امام حسین علیہ السلام یہ مدینہ میں تھے۔ تو مدینہ کے گورنر کا
امام صاحب کو حکم آیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں اور یزید کی بیعت کریں۔ تو ان کو جب پیغام ملا تو یہ چونکہ بیعت نہیں کرنا چاہ رہے تھے امام صاحب، تو انہوں نے فوری طور پہ وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا اور وہ مدینہ کے گورنر کی حدود سے نکل کے مکہ شریف آ گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ جب مکہ میں آئے تو لوگوں کو سب کو پتہ چل گیا تھا کہ یزید کے خلاف 2 اشخاص نے جو ہے نا اب وہ بغاوت کی ہوئی ہے، لیکن اس میں جو اہمیت تھی وہ بے شک عبداللہ بن زبیر بھی بہت بڑے صحابی کے بیٹے تھے، لیکن حضرت امام کی جو حیثیت تھی، جو ان کی اہمیت تھی، وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو یزید کو یہ تھا کہ امام حسین جو ہے نا میری حکومت کو تسلیم کریں گے تو عوام میری حکومت کو تسلیم کریں گے، ورنہ وہ نہیں تھا، ان کو بھی یہی تھا۔ چنانچہ جب وہ مدینہ سے مکہ چلے گئے امام حسین، تو امام حسین اور عبداللہ بن زبیر وہاں اکٹھے ہو گئے۔ تو عبداللہ بن زبیر کا یہ موقف تھا کہ ہم یہاں پہ اپنی مضبوط حکومت قائم کریں، لیکن اسی دوران کوفہ سے پے در پے جو ہے نا وہ خطوط آنا شروع ہو گئے حضرت امام حسین کو، اور وہ بہت زیادہ خطوط تھے، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آنا شروع ہو گئے کہ آپ آ جائیں، کوفہ میں آ جائیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ہم یزید کو نہیں مانتے۔ تو جب اتنی زیادہ تعداد میں آ گئے تو امام حسین نے ارادہ کیا کہ اب میں جو ہے نا وہ کوفہ جاتا ہوں۔ تو عبداللہ بن زبیر نے بھی منع کیا اور لوگوں نے بھی منع کیا، انہوں نے کہا جی کوفی جو ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں، تو آپ ان کی بات پہ یا ان کے خطوں پہ نہ جائیں اور وہاں پہ نہ جائیں، یزید جو ہے نا وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، شرابی ہے، تو آپ ادھر نہ جائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی میں نے جانا ہے، اور انہوں نے مزید تسلی کے لیے اپنے کزن مسلم بن عقیل کو کوفے میں روانہ کر دیا۔ تو جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو ان کے ارد گرد تقریباً 12,000 لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے بیعت کر لی کہ ہم امام حسین علیہ السلام جو ہے نا ہمارے خلیفہ ہیں۔ تو انہوں نے قاصد بھیج دیا امام حسین کو مسلم بن عقیل نے کہ ادھر بالکل رستہ ہموار ہے، 12,000 اگر میرے آنے پہ اکٹھے ہو گئے تو آپ آئیں گے تو پورا کوفہ جو ہے نا آپ کے ساتھ چل پڑے گا، تو لہٰذا آپ آ جائیں۔ تو ان کا ارادہ پھر اور مزید ہو گیا تو وہ وہاں سے چل پڑے۔ جب وہ چل پڑے تو پیچھے حالات مسلم بن عقیل کے جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو گئے، اور وہ گورنر کا گھیراؤ مسلم بن عقیل لوگوں نے کر لیا تھا، ابن زیاد کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ جب گھیراؤ کیا تو 4-5 دن گھیراؤ رکھا اس کا گورنر ہاؤس کا، اور وہاں پہ پھر گورنر ہاؤس کے باہر اوپر چڑھ کے تو وہاں 60-70 افراد اندر موجود تھے گورنر ہاؤس میں، انہوں نے اعلان کیا کوفیوں کو اوپر چھت پہ چڑھ کے کہ جی آپ باز آ جائیں، فلاں کو بھی ہم جانتے ہیں، فلاں کو بھی جانتے ہیں، آپ کو انتہائی خطرناک نتائج کی انہوں نے دھمکیاں دیں کہ آپ کی نسلوں کو برباد کر دیں گے، آپ کو زندہ قبروں میں گاڑ دیں گے۔ تو چنانچہ جب یہ تقریر کی گئی تو وہاں سے جو ہے نا لوگ تتر بتر ہونا شروع ہو گئے، اور مسلم بن عقیل کے پاس صرف 6-7 آدمی رہ گئے جو ان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ تو اب مسلم بن عقیل کو پتہ چل گیا کہ میری جو ہے نا یہاں پہ شہادت قریب آ گئی ہے، تو انہوں نے یہ اعلان کیا ان 6-7 آدمیوں کو کہ میں ادھر شہید ہو جاؤں گا، لیکن امام حسین کو جا کے کوئی بندہ پیغام دے کہ وہ اب نہ آئیں، کوفی یہاں سے مکر گئے ہیں، پھر گئے ہیں، وہ کوئی ادھر حمایت میں نہیں ہے، تو وہ ادھر نہ آئیں۔ چنانچہ ان کو شہید کر دیا گیا، اور مسلم بن عقیل جو ہے ان کا دوسرے لوگ وفد جنہوں نے باتیں سنی تھیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور کہا کہ آپ نہ آئیں۔ وہ آدھے راستے میں پہنچ چکے تھے۔ تو جب مسلم بن عقیل کے قتل کی شہادت کی وہاں پہ خبر پہنچی امام حسین کے قافلے میں، تو انہوں نے کہا جی کہ چلیں واپس چلتے ہیں، جی یہاں تو حالات خراب ہو گئے۔ امام حسین نے کہا جی واپس چلتے ہیں، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے امام حسین کے قافلے کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم بدلہ لے کے جائیں گے، یہ عرب روایات ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ تو انہوں نے امام حسین کو پھر مجبور کر دیا کہ اب واپس نہیں جانا اور آگے ہم جائیں، قصاص لیں گے، قصاص مسلم بن عقیل کا۔ چنانچہ وہ آگے چلے گئے۔ تو جب وہ آئے تو کربلا کے میدان میں آ گئے،
یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے نا حر اپنی فوج لے کے آیا، تو حر نے امام حسین سے مذاکرات شروع کر دیے، تو وہ ان کو امام حسین کو پتہ چل گیا کہ یہ فوج آ گئی ہے اور یہ مجھے مارنا چاہتی ہے، لیکن جو قافلے کا کمانڈر تھا حر، وہ ان کے ساتھ بڑی نرمی برت رہا تھا، تو پیچھے یزید کا حکم آیا کہ ان کو فوری طور پہ قتل کر دو۔ تو امام جو حر تھے انہوں نے ایک قسم کی ادھر سے بغاوت کی اور ان کے ساتھ مل گئے۔ پھر انہوں نے ایک اور گورنر کو بھیجا، ابن زیاد کو بھیجا کہ ان کو قتل کرو۔ وہ بھی نواسہ رسول کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، لے تو لال کر رہے تھے۔ جب 3-4 دن گزرے تو انہوں نے پھر یزید نے شمر کو بھیجا کہ جاؤ امام حسین کو قتل کرو۔ تو چنانچہ تیسری دفعہ وہ شمر اپنی فوجیں لے کے آیا اور انہوں نے حملہ کر دیا، اور حملہ کیا تو امام حسین سمیت جو 72 لوگ تھے وہ سارے شہید ہو گئے، اور اس میں صرف امام زین العابدین جن کا اصلی نام علی تھا، علی بن حسین، تو ان کو امام زین العابدین بھی کہتے ہیں، تو وہ بچے، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا یہ نسل چلی ہے۔ تو اس طرح 20 آدمی ایسے تھے جو امام حسین علیہ السلام کے بالکل قریبی رشتہ دار تھے، بنو ہاشم تھے، وہ اس میں شہید ہوئے۔ تو دوستو یہ اتنی المناک داستان ہے تاریخ اسلام میں کہ اس کے بعد جو ہے نا یہ ایک اسی کی بنیاد پہ ایک فرقہ بنا جن کو ہم اہل تشیع کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ سارا جو ہی ہمارا اسلامی سال کا پہلا دن شروع ہوتا ہے تو ہم اس کو سوگ میں اور اس کو مناتے نہیں ہیں، سوگ شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ چونکہ تاریخ اسلام کا بہت ہی ظلم سے بھرا ہوا ایک واقعہ ہے، تو اس واقعے کی وجہ سے پھر آگے اس فرقے کی بنیاد پڑی، اور وہ اب وہاں سے لے کے آج تک لوگ حضرت امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ امام حسین کے یہ سبق ہے کہ یزید جو کافر فاسق فاجر ہے اس کو ووٹ نہیں دینا، اس کو بیعت نہیں کرنی، اور آج بھی ہمیں یہ سبق ہے کہ جو لوگ برے ہیں ان کو ہم ووٹ نہ دیں، ان کو ہم منتخب نہ کریں، اچھے لوگوں کو منتخب کریں، اور اس کے لیے انہوں نے جان دے دی۔ تو دوسروں جو عبداللہ بن زبیر تھے وہ انہوں نے اپنی حکومت وہاں قائم رکھی، تقریباً 9 سال تک وہ مکہ میں حکومت کرتے رہے، مکہ کی حد تک، اور حضرت امام حسین شہید ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے، وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ جنت کے پھول ہیں، تو ہم ان کو اور جو ہے نا درجات اللہ تعالیٰ اور بلند کرے، جس طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں، وہ درود شریف پڑھ کے بھیجتے ہیں ان کی آل کو، تو اہل بیت کے لیے بھی ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اور درجے بلند کرے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔